بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پہ فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ تو اللہ کریم نے پنجگانہ جو نماز جو ہے ہمیں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ اِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا، یہ مقررہ وقت کے اندر ادا کرنے کا ہم کو حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی کا وقت ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، تو یہ پنجگانہ جو ہمیں نماز عطا کی گئی، یہ اس کا باقاعدہ وقت ہے، اور علماء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کا باقاعدہ وقت جو ہے وہ فرمایا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ظہر کی نماز آپ عصر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، یعنی ادا نہیں پڑھ سکتے۔ جو نماز آپ اس کے وقت میں پڑھیں گے وہ ادا کہلائے گی، اور جو نماز اس کے وقت سے ہٹ کر دوسری نماز کے وقت میں ادا کریں گے تو وہ قضا کہلائے گی۔ مثلا کسی بندے نے فجر کی نماز نہیں ادا کی تو اب وہ فجر کی نماز اس وقت ادا نہیں پڑھ سکتا، اس کو قضا پڑھنی ہوگی۔ جو اوقات مکروہ ہیں تین، جس کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، تو ان کا بھی خیال، اوقات مکروہ ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے جو اوقات جن کے اندر نماز اور نوافل اور قضا نمازیں ادا کرنے کا حکم کیا گیا، ان کو بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو عمومی طور پر یہ ہمارے جو سادہ لو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ آخری جمعۃ المبارک کو قضا عمری ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں جی، آخری جمعۃ المبارک کو ایک نماز جو ہے فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کے وتر ساتھ ملا کر یہ نمازیں ادا کر لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قضا عمری ادا کر لی۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی 30 سال کی نمازیں قضا ہوں، وہ صرف ایک جمعہ کو آ کر ایک کی نماز قضا کر لے تو اس کی ادا ہو جائیں گی، یہ بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ ویسے آپ اس دن اگر ایک نماز قضا کریں گے تو آپ کو ایک قضا نماز کا ہی ثواب ملے گا، 2 کریں گے، 3 کریں گے، 4 کریں گے، 5 کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر 5 نمازیں قضا کر لیتے ہیں نماز جمعہ سے پہلے تو آپ کو ساری عمر کی جو ہے وہ قضائے نمازوں کا ثواب اور اس کی معافی ہو جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل غلط ہے، ہمارے جو لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بلوغت کے بعد سے جتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہوں گی، اس نے وہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو اب کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے بہترین طریقہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بندہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ اپنی نماز جو قضا ہو گئی ان کی ترتیب بنا لے، ان کی ترکیب بنا لے۔ مثلا فجر کی نماز اس کے ساتھ بنا لے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ تو یہ اگر 5 نمازوں کے ساتھ یہ 5 جو ہیں وہ قضا نماز اپنے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا ظہر کے ساتھ اگر پڑھتا ہے، جو اس کے 2 نفل ہیں ان کے ساتھ وہ 2 اگر فرض ساتھ ملا کے 4 فرض قضا کر لیتا ہے، اس طرح عصر کی جو 4 سنتے ہیں، اس طرح عشاء کے جو نوافل ہیں، تو یہ ترکیب اگر وہ بنا لیتا ہے تو اس طریقے سے وہ اپنی عمر کی جو قضا نمازیں ہوں گی وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر ترتیب ہی یاد نہیں کہ میری کتنی قضا ہوئی ہیں، کتنے سال کی ہوئی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں اس کو چاہیے کوئی یہ نیت کر لے کہ جو میری پہلی نماز قضا ہوئی تھی میں اب وہ جو ہے اس کو ادا کر رہا ہوں، پہلی قضا نماز کو ادا کر رہا ہوں۔ اگر وہ اس نیت سے کرے گا تو اگر وہ پہلی جو تھی وہ اب اس کی قضا نماز ادا ہو گئی، اب اس طرح کرتے کرتے وہ ساری ترکیب اس کی بن جائے گی۔ یہ بات یاد رہے کہ بعض آباب ایسے ہوتے ہیں جو 5 کو 3 میں پڑھتے ہیں اور اس طرح وہ کر کے ترتیب بناتے ہیں۔ تو اہل سنت کے نزدیک ہر نماز کا اپنے ایک وقت ہے، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا۔ جو نماز اس کے علاوہ پڑھے گا ان اوقات سے ہٹ کر، مثلا ظہر کی فجر میں کرنے کی ترکیب بنائے گا تو ایسی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں ادا نہیں ہوگی، قضا وہ کر سکتا ہے۔ تو یاد رہے کہ ادا کا ثواب اور ہوتا ہے، قضا کا ثواب اور ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر یہ روٹین بنی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اپنی قضا نمازیں بھی ادا کریں، اور یہ جمعۃ المبارک والا دن جو خصوصی آخری جمعہ ہوتا ہے، اس کو یہ جو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ نظریہ رکھتے ہوئے کہ ساری عمر کی قضائیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس نظریے، اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔